بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در نجاسات، یہ فصل نجاستوں کے بیان میں۔ صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نجاست کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں نجس ہیں یعنی ناپاک ہیں ان کی دو قسم ہیں۔ ایک ہے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، اور ایک ہے نجاست غلیظہ یعنی بھاری نجاست۔ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کو نے یہاں بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کو بطور نمونہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل در نجاسات، یہ فصل نجاستوں کے بیان میں۔ سب سے پہلے انہوں نے نجاست خفیفہ کو بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں بول جانورے کے گوشت او حلال است۔ بول جانورے ایسے جانور کا پیشاب کہ گوشت او حلال است کہ جس کا گوشت حلال ہو، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں معقول اللحم، جانور کا گوشت، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب۔ اب ان کی پیشاب کا کیا حکم ہے؟ خبر کو انہوں نے بعد میں بیان کیا ہے، یہ سب مبتدا ہے، اور خبر یعنی حکم کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو بولے جانورے کے گوشت سے وہ حلال است، ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت حلال ہو، و بول اسب، اور گھوڑے کا پیشاب، و پس افگندہ پرندگان، افگندن کے معنی آتے ہیں گرنا پڑنا، اور افگندہ یہاں سے مراد یہاں بیٹ ہے، پرندے جو بیٹ کرتے ہیں، پائخانہ ہوتا ہے پرندوں کا۔ واپس افگندہ پرندگان، اور پرندوں کی بیٹ۔ کون سے پرندوں کی بیٹ؟ واپس افگندہ پرندگان حرام، حرام گوشت، اور ان پرندوں کی بیٹ جس کا گوشت حرام ہو، نجس است، ناپاک ہے۔ تو یہ نجس است یہ خبر ہے۔ در نجاسات یہ بولے جانورے سے لے کے حرام گوشت تک مبتدا ہے، اور نجس است خبر ہے۔ تو مطلب ہو گیا کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہو ان کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، اور ان پرندوں کے بیٹ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان تینوں قسم کی جو نجاست ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے آپ کے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گھوڑا تو جانتے ہی آپ، تو گھوڑے کا پیشاب، اور جن پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کہ چیل ہے، باز ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پرندوں، کوا ہے، ان سب کا بیٹ، ٹھیک ہے، تو ان سب کا بیٹ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، مگر نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ کے ساتھ۔ تب خلاصہ یہ ہوا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کہ کوا، چیل وغیرہ، ان کی بیٹ، یہ سب کے سب نجس ہیں مگر نجاست خفیفہ کے ساتھ، یعنی یہ نجاست خفیفہ ہیں، یہ سب نجاست خفیفہ ہیں۔ اب نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے کہ کپڑے میں اگر لگ جائے، بدن میں لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، کتنی مقدار لگے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کمتر از ربع پارچہ، کہہ رہے ہیں کہ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے کہ کمتر، پارچہ کے معنی کپڑا، کمتر از ربع پارچہ، ربع کے معنی چوتھائی، کمتر از ربع پارچہ عفو است، اس کا حکم یہ ہے کہ چوتھائی سے کم کپڑے پر لگی ہو۔ اب اسی کو اور واضح کر رہے ہیں، یعنی از چہارم حصہ، اب دیکھیے چوتھائی کپڑے سے
چوتھائی سے کم کپڑے پر لگی ہوئی ہو، کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی نے مثال کے طور پر کرتا پہن رکھا ہے، تو پورا کرتے کے چوتھائی، پورے کرتے کے 4 حصے کر لیے جائیں، اور 4 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے سے تھوڑا کم ہے تو معاف ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ کپڑے، کرتے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کرتے کے اندر ایک آستین ہے، کرتے کے اندر کلی بھی ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو کہنے کہ پورے کپڑے کا چوتھائی حصہ نہیں، بلکہ کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے، جیسے کلی میں لگا، کلی میں نجاست لگی ہے تو کلی کا چوتھائی حصہ، کلی کے 4 حصے کر لیے جائیں گے، اور 4 حصوں میں سے ایک حصے سے کم ہے تو معاف ہے۔ اگر باہ کے اندر، آستین کے اندر لگا ہے تو آستین، پورے آستین کے 4 حصے کر لیے جائیں، اور اس میں سے چوتھائی حصے کم میں لگا ہے تو معاف ہے۔ یہ مطلب ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی از چہارم حصہ تختہ یا دامن یا تریز یا آستین، یعنی تختہ، تخت چوکی کو کہتے ہیں، یعنی تخت کا چوتھائی، یا دامن کا، یا تریز یا کلی کا، تریز کے معنی کلی کہتے ہیں، یا آستین کا چوتھائی حصہ اگر کمتر اعضاء بیا لاید، اگر اس سے کم آلودہ ہو، نماز را مانی نہ باشد، تو نماز پڑھنا ممنوع نہ ہوگا، منع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تب مطلب یہ ہم سمجھے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے کپڑے کے کلی میں بکری کا پیشاب لگ گیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو پیشاب لگا ہے، کلی کے 4 حصے کر لیتے ہیں، ان 4 حصوں میں سے اگر چوتھائی حصے سے کم حصے میں لگا ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے تو نماز ہو جائے گی۔ مطلب یہ مطلب نہیں کہ لگی ہو تو اسی حال میں نماز پڑھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو دھو کر نماز پڑھیں، اور اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس پیشاب لگے ہوئے کے ساتھ، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ یا مثال کے طور پر ہم جا رہے تھے راستے میں اور کوے نے ہمارے کپڑے کو اوور بیٹ کر دیا، تو ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اس نے آستین پر بیٹ کیا ہے، تو آستین کے 4 حصے کر لیں گے، 4 حصوں میں سے اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس بیٹ کے ساتھ بغیر دھوئے ہوئے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ ہوا کہ جب کپڑے پر، تخت وغیرہ پر لگی ہو تب یہ حکم ہے۔ لیکن اگر پانی کے اندر کوے نے بیٹ کر دیا، یا بکری نے پیشاب کر دیا پانی کے اندر، اونٹ نے پیشاب کر دیا، گھوڑے نے پیشاب کر دیا، تو کیا اس کے اندر بھی چوتھائی حصہ دیکھا جائے گا؟ کہہ رہے نہیں، اس کے اندر بیٹ ہوتی ہے، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن آب را فاسد کند، مگر پانی خراب ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی ایک قطرہ بھی پیشاب کے پڑے گا بکری کا تو وہ فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ، واپس افگندہ پرندگانی حلال گوشت، کہہ رہے ہیں پس افگندہ پرندگان حلال گوشت، وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے، وہ پرندگان، پرند کی جمع ہے، پرندگان حلال گوشت، وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے، ان کا بیٹ۔ واپس افگندہ پرندگان حلال گوشت، اور وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے ان کا بیٹ، سوائے ماکیان و بط، مرغی، ماکیان کے معنی مرغی کے آتے ہیں اور بط کے معنی بطخ کے آتے ہیں، سوائے ماکیان و بط، مرغی اور بطخ کے علاوہ پاک است پاک ہے۔ سمجھ گیا ہوگا امید ہے یہ مسئلہ، کہ معقول اللحم جو پرندے ہیں، ایک تو معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ جانور ہے جیسے بکری وغیرہ، تو ان کا تو حکم بیان ہو گیا، اور ایک ہے وہ پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے کبوتر ہے، بگلا ہے، مینا ہے، اور تیتر ہے، بٹیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کا جو بیٹ ہے، سب جن پرندوں کو گوشت کھایا ہے سب کا بیٹ پاک ہے، کپڑے پر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، مگر مرغی اور بطخ، مرغی بطخ یہ بھی پرندے کے حکم میں آتے ہیں، مگر ان کا بیٹ
ناپاک ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ وبول آدمی اگرچہ طفل صغیر باشد، اور آدمی کا پیشاب اگرچہ طفل صغیر باشد، چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ وبول خر، اور گدھے کا پیشاب، و جانوران حرام گوشت، اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت حرام ہے۔ و پس افگندہ آدمیاں، اور انسانوں کا پاخانہ، و چہار پائیگاں، اور چوپایوں کا پاخانہ، نجس است، ناپاک ہے، بنجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ کے ساتھ۔ تو یہ جو چیز بتایا انہوں نے، آدمی کا پیشاب چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، 1 مہینے کا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، اس کا پیشاب، گدھے کا پیشاب، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب، اور اسی طرح جیسے شیر ہے، شیر، چیتا وغیرہ، ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے، ان سب کا پیشاب، اور آدمی کا پیخانہ، اور چوپایوں کا پیخانہ جیسے کہ بھینس ہے، گائے ہے، ان سب کا پیخانہ، ان سب کا پیخانہ اور پیشاب، یعنی آدمی کا پیشاب پیخانہ دونوں، اور چوپایوں کا پیخانہ اور گدھے کا پیشاب، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی کے اندر اور مزید چیزیں ہیں۔ وہم چنی خون سائل، اور اسی طرح بہنے والا خون۔ وہم چنی خون سائل، ہر جانور، اسی طرح ہر جانور کے بہنے والے خون، و شراب انگوری، اور انگوری شراب، و منی، اور منی، یعنی یہی حکم ہے کب کہ جانور کا خون جو بہنے والا خون ہے، اس کے اندر انسان بھی آ جائے گا، انسان کا خون ہو یا بھینس کا خون ہو، گدھے کا خون ہو، بشرطے کہ دم سائل ہو، بہنے والا خون ہو۔ اسی طرح شراب، لیکن شراب کے اندر شرط یہ ہے کہ اصلی جو شراب ہوتا ہے انگور کا ہوتا ہے، تو انگوری شراب ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح انسان کا منی، یہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں آتا ہے۔ تو یہ تھا نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، دونوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب نجاست خفیفہ کا تو حکم انہوں نے بیان کر دیا تھا کہ اگر چوتھائی جس حصے میں لگایا اس سے چوتھائی کا حساب لگایا جائے گا، چوتھائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، چوتھائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مسئلہ در نجاست غلیظہ، یہ مسئلہ نجاست غلیظہ کے سلسلے میں، یعنی نجاست غلیظہ کے حکم میں۔ ٹھیک ہے، اب نجاست غلیظہ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ مائع ہو، بہنے والا ہو، لیکوڈ شکل کے اندر ہو، جیسے کہ پیشاب ہے وغیرہ، اس کا حکم الگ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ سالڈ ہو، لیکوڈ نہ ہو، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے، یعنی دونوں میں معاف ہونے کا معیار الگ الگ ہے۔ تو کہہ رہے مقدار درہم، یعنی مساحت عرض کف در رقیق، مقدار درہم، ایک درہم کی مقدار، یعنی مساحت عرض کف، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی چوڑائی کے بقدر، در رقیق، پتلے ہونے کی شکل میں، یعنی لیکوڈ ہونے کی شکل میں، نجاست غلیظہ کا لیکوڈ ہو، جیسے پیشاب ہے۔ اور مقدار چہار و نیم ماشا در غلیظ، اور 4.5 ماشا کی مقدار در غلیظ، گاڑھے ہونے کی شکل میں، افعس، معاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ پتلی اور بہنے والی ہے، جیسے آدمی کا پیشاب وغیرہ، اور وہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے، تو اگر پھیلاؤ میں روپیے کے سکے کے بقدر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور معاف کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس حال میں ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپیے سے زائد ہو تو معاف نہیں ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر نجاست غلیظہ گاڑھی ہے جیسے پائخانہ وغیرہ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زائد ہو تو معاف نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ جب یہ کپڑے وغیرہ کے اندر لگ جائے، لیکن اگر پانی کے اندر نجاست غلیظہ گر جائے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ بھی گرے گا تو معاف ہو جائے، ناپاک ہو جائے گا پانی۔ لیکن آب را فاسد کند، مگر اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔